السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کے لیے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود ایک بار پھر پارلیمنٹ نے فنڈز دینے سے انکار کر دیا ہے۔ جمعے کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور وزارت خزانہ کو حکم دیا تھا کہ وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے 21 ارب روپے براہ راست الیکشن کمیشن کو جاری کرے اور بعد میں وفاقی حکومت آئین کے آرٹیکل 84 کے تحت اس کی قومی اسمبلی سے منظوری لے لے اور 17 اپریل کو یعنی آج اس حکم کی تعمیل کر کے 18 اپریل یعنی کل سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش کی جائے۔ لیکن آج ایک بار پھر قومی اسمبلی نے پہلے ہی یہ پیسے جاری کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے فنڈ جاری نہ کرنے کی سفارش کی تھی اور قومی اسمبلی نے اس سفارش کی منظوری دے دی ہے، یعنی پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں۔ سپریم کورٹ نے 4 اپریل کے فیصلے میں حکومت کو حکم دیا تھا کہ وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے 21 ارب روپے فوری طور پر الیکشن کمیشن کو فراہم کرے۔ وفاقی حکومت یہ معاملہ قومی اسمبلی میں لے گئی تھی، جس نے حکومت کو فنڈ جاری کرنے سے روک دیا تھا۔ پھر 14 اپریل کو سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک کے حکام کو براہ راست فنڈز جاری کرنے کا حکم دے دیا تھا، مگر ان فنڈز کا اجرا بھی قومی اسمبلی نے روک دیا ہے۔ اس معاملے پر آج قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس ہوا، جس میں قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک نے کمیٹی کو بتایا کہ ہم نے سپریم کورٹ کے حکم پر رقم مختص کی ہے، لیکن اجرا کا اختیار اسٹیٹ بینک کے پاس نہیں ہے۔ فنڈز مختص کرنے سے پیسے اکاؤنٹ میں ہی موجود رہیں گے۔ سپریم کورٹ کا حکم آیا، ہم پیش ہوئے، ہم نے بتا دیا کہ ہم پیسے مختص کر سکتے ہیں، مگر اجازت وزارت خزانہ دے گی۔ اس کے بعد آج ہی وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں کابینہ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے 21 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ کی سمری پارلیمنٹ کو بھیج دی۔ اور پھر آج ہی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں قائمہ کمیٹی کی فنڈز جاری نہ کرنے کی سفارش منظور کر لی گئی۔ اس پر تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے ٹویٹس میں لکھا ہے کہ آئین اس ضمن میں واضح ہے کہ الیکشن کے اخراجات پر پارلیمان کو قدغن کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اسٹیٹ بینک کا ابھی تک فنڈ جاری نہ کرنا حکم عدولی کے زمرے میں آتا ہے اور سپریم کورٹ وزیر اعظم اور کابینہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرے اور ان کی عدالت کے ہاتھوں نااہلی کا شوق پورا کرے۔ اس ساری صورتحال پر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ اسٹیٹ بینک کے جو افسران الیکشن کمیشن کو رقم ادا کریں گے انہیں ریکوری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جتنا مرضی زور لگا لے۔ پنجاب میں الیکشن 14 مئی کو نہیں ہوں گے۔ ایسی پیمنٹ کرنے والے کو ریکوری پڑ سکتی ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پیمنٹ کرنے اور کروانے والے جو ہے بعد میں ساری زندگی جو ہے اس ریکوری کو بھگتتے رہیں۔ ایسا ہونے کے بڑے واضح چانسز ہیں کہ جو لوگ پیمنٹ کریں گے کل کو اس کے ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے۔ یہ جتنا مرضی زور لگا لیں، 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے۔ الیکشن انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہوں گے اور اسی سال ہوں گے۔ مئی میں اگر نہیں ہوتے تو اکتوبر بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ دوسری طرف پارلیمنٹ کے قانون پر عدالتی حکم امتناع کے خلاف پاکستان بار کونسل نے کل ملک بھر میں یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان بار کونسل، صوبائی بار کونسلز، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نمائندوں کا آج اجلاس ہوا ہے، جس میں مشاورت کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق گزشتہ 20 سالوں سے وکلاء برادری مستقل یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے 1980 کے قواعد میں چیف جسٹس کے سو موٹو کے مستقل استعمال کے اختیارات سے متعلق ترمیم کی جائے، بینچز کی تشکیل کے حوالے سے چیف جسٹس کے ثوابدیدی اختیارات میں ترمیم کی جائے اور آرٹیکل 184 کے تحت ہونے والے فیصلوں پر اپیل کا حق دیا جائے۔ اعلامیہ کے مطابق اس کانفرنس کے نمائندوں کا یہ نقطہ نظر ہے کہ مجوزہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پارلیمنٹ نے وکلاء برادری کی متفقہ اور مستقل رائے پر منظور کیا ہے اور یہ مجوزہ ایکٹ مفاد عامہ کو پورا کرے گا اور عدلیہ کی آزادی کے اصول کو آگے لے کر بڑھے گا۔ اعلامیہ کے مطابق مجوزہ ایکٹ کے مورز وجود میں آنے سے پہلے اس پر ایک ایسے بینچ کی طرف سے آرڈر پاس کر دیا گیا اور اسے معطل کر دیا گیا جس میں چیف جسٹس کی پسند کے ججز شامل تھے اور اس بینچ میں سینئر ججز کو نہیں رکھا گیا تھا۔ ایسے آرڈر کو وکلاء برادری کبھی تسلیم نہیں کرے گی۔ اعلامیہ کے مطابق کانفرنس کے نمائندوں کی رائے ہے کہ سیاسی مسائل اور بحران کو ہمیشہ باہمی غور و فکر سے سیاسی جماعتوں کی طرف سے حل ہونا ہوتا ہے، نہ کہ کورٹ آف لا کے ذریعے حل ہونا ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ سیاسی بحران میں اضافہ کرنے سے متعلق احتیاط کا مظاہرہ کرے اور سیاسی جماعتوں کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے وقت دے، ساتھ ہی سپریم کورٹ اینڈ پروسیجر ایکٹ کو معطل کرنے کا فیصلہ واپس لے اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشنز کے منتخب نمائندے مجبور ہو جائیں گے کہ وہ وکلاء برادری کو جمہوریت اور آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے ملک گیر احتجاج کی کال دیں اور تمام صوبوں کے دارالحکومت میں وکلاء کانفرنسز کا انعقاد کریں۔ اعلامیہ کے مطابق یہ کانفرنس سپریم کورٹ کی طرف سے سپریم کورٹ اینڈ پروسیجر بل ایکٹ کو معطل کرنے پر 18 اپریل کے دن کو ایک سیاہ دن کے طور پر منانے کا اعلان کرتی ہے۔